الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ حامیم السجدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر وبیننا وبینک حجاب فاعمل انا عاملون وقال تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ بنی اسرائیل وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ فِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وقال عز وجل كما ورد في سورة الفرقان وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، واقعہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کے دوران خاص طور پر جن لوگوں نے کہ تراویح کی نماز کے ساتھ قرآن حکیم کا پورا ترجمہ بھی سن لیا ہو، اور اس سے بڑھ کر وہ لوگ کہ جنہوں نے وہ ترجمہ سنایا ہو، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد کسی تقریر پر طبیعت بالکل آمادہ نہیں ہوتی۔ سب کچھ تو سامنے آ چکا، ایک دفعہ نہیں بار بار آ چکا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو، کسر کون سی رہ گئی؟ پورا قرآن سن لیا ہو، اس کے بعد بھی ابھی کسی مزید کسی شے کی ضرورت باقی رہ سکتی ہے۔ میرا اپنا احساس یہ ہے، مجھے یاد آ رہا ہے حضرت لبید رضی اللہ تعالی عنہ جو سبع معلقہ کے آخری شاعر تھے، ملک الشعراء، دی موسٹ سیلیبریٹڈ پوئٹ آف دی ایئر، جب ایمان لائے اس کے بعد انہوں نے شعر کہنا چھوڑ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ان سے سوال کیا کہ لبید اب آپ شعر نہیں کہتے؟ ان کا جواب تھا اب بعد القرآن، اب کیا قرآن کے آنے کے بعد بھی کسی شخص کے لیے کوئی موقع ہے کہ کسی ندرت خیال کا اظہار کرے، کوئی خاص بات لوگوں کے سامنے پیش کرے قرآن کے بعد؟ تو میرا کچھ یہی احساس اس وقت بھی ہے۔ ویسے بھی عام طور پر اس موقع پر جو تقاریر ہوتی ہیں، جو ہمارے ہاں کا روٹین ہے، ایک ٹریڈیشن ہے، روایت بن گئی ہے، عظمت قرآن، فضیلت قرآن، ان موضوعات پر بھی میں نے، اب ظاہر بات ہے کہ حفیظ کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، تدوین اور تکمیل فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے، نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ اب مجھے تقریباً نصف صدی ہونے کو آ رہی ہے اس کام کو کرتے ہوئے، تو عظمت قرآن کے موضوع پر بھی میرے اتنے خطابات ہیں اور اتنے مختلف اعتبارات سے۔ عظمت قرآن بزبان قرآن، قرآن اپنی عظمت کیسے بیان کرتا ہے، عظمت قرآن بلسان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے کیا عظمت بیان کی ہے، مختلف اعتبارات سے۔ اور اس پہ پھر کیسٹس بھی ہیں، کچھ کتابچے بھی ہیں، تو واقعہ یہ ہے کہ اس پر بھی اب طبیعت جو ہے پھر مزید گفتگو کرنے پر آمادہ نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود اب یہ چونکہ
ایک طلب اور ایک پیاس ہے، اور اس کا مظاہرہ ہو رہا ہے کہ اب نصف شب کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ سننا چاہتے ہیں۔ رات ہمارا پروگرام جو ختم قرآن کا قرآن اکیڈمی لاہور میں تھا، 2:30 وہاں بج گئے تھے مجھے بھی۔ یہاں سے بھی کل جو گئے ہیں ترجمے سے فارغ ہو کر وہ 3 بجے پونے 3 بجے فارغ ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود اگر طلب ہے تو اس کی کچھ نہ کچھ رصد ہونی چاہیے۔ اما من جاءک یسعی وہو یخشی، تو اس کے ساتھ فانت عنہ تلہا والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو بھی خدمت بن آئے کرنی چاہیے۔ تو میں اس وقت 2 موضوعات پر گفتگو کروں گا۔ ایک موضوع جو ہے اس پر پہلی مرتبہ میں کچھ رات عرض کر کے آیا ہوں، اور اس وقت عرض کروں گا اپنی زندگی میں پہلی بار۔ ادھر میرا ذہن پہلی ہی مرتبہ متوجہ ہوا ہے۔ قرآن مجید میں 2 مقامات پر جب اس دفعہ میں گزر رہا تھا تو ذکر ہوا کہ کچھ لوگ تو دھڑلے سے کہتے تھے حضور سے، اے محمد چاہے جتنا تم ہمیں قرآن سنا لو ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا، اب وہ کہتے تھے دھڑلے سے، ڈھٹائی سے، اے محمد ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہیں، پردوں میں ہیں، اوٹ میں ہیں، یہ جو آپ بلا رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، کتنا ہی آپ جو ہے اپنے آپ کو ہلکان کر لیں، ہم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ، ہمارے کانوں میں تو ثقل ہے، ہمارے کانوں میں آپ کی بات جائی نہیں رہی۔ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ، اور ہمارے اور آپ کے مابین ایک حجاب ہے۔ فَعْمَلْ إِنَّا عَامِلُونَ، تو کریں جو آپ کر سکتے ہو، ہم بھی جو کر سکتے ہیں کر رہے ہیں۔ اب دے جسے مولا، یہ بات تو ان کی ہوئی، کفار کی ہوئی، حامی مسجدہ کی یہ آیت ہے، یہ جو میں نے سنائی آپ کو۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اے نبی جب آپ ان لوگوں کو قرآن سناتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے مابین جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، غیر مرئی پردہ، مستور ہے، چھپا ہوا ہے، نظر نہیں آتا، ایک پردہ ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، وہی الفاظ یہاں اللہ نے استعمال فرمائے، ہم ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیتے ہیں، غلاف چڑھا دیتے ہیں، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ سمجھنے نہ پائیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ان کے کانوں میں ثقالت پیدا کر دیتے ہیں۔ میرا ذہن ادھر منتقل ہوا کہ کہیں ہم اسی درجے اور مقام تک تو نہیں پہنچ چکے، قرآن کی وہ تاثیر ہم پر کیوں نہیں ہوتی جس کا نقشہ قرآن مجید میں 7ویں پارے کی پہلی آیت میں ہے۔ کچھ لوگ آئے، انہیں قرآن سنایا گیا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، جیسے ہی انہوں نے سنی وہ آیات جو انہیں پڑھ کر سنائی گئی قرآن کی، تو تم نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں بہ نکلی، اور وہ چیخ اٹھے، پکار اٹھے، پروردگار ہم ایمان لائے، بس ہمیں گواہوں میں ہمارا نام اندراج کروا لے، مندرج فرما لے۔ یہ تاثیر ہم پر کیوں نہیں ہوتی؟ اسی طرح جو حبشہ سے وفد آیا تھا، سورہ قصص میں جس کا ذکر ہے، وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، جب وہ آیات پڑھ کر انہیں سنائی گئی، قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا، ان کا ہم ایمان لائے، یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے۔ اور تو اور جنات کا تذکرہ قرآن مجید میں آپ نے بہرحال اس دورہ ترجمہ میں گزرے ہوں گے، سورہ احقاف میں اور پھر پوری سورہ جن، ایک مرتبہ حضور سے قرآن سنا ہے، ایمان بھی لے آئے، داعی بن گئے، مبلغ بن گئے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم لبیک کہو اس اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پر۔ ایک دفعہ قرآن سنا ہے صرف، اور اس کی یہ تاثیر، مجسم داعی اور مبلغ بن گئے۔ اس کے برعکس معاملہ ہمارا ہے، کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کے اسباب پر کچھ گہرائی میں جا کر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے جو چند باتیں سوچی ہیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔
ایک تو اس موضوع پر میرا چھوٹا سا مضمون ہے 6 صفحے کا صرف، جو میری تالیف ہے دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر۔ اس میں نے ایک فرق بیان کیا ہے کہ اسلام جب دعوت کے دور میں تھا، دعوت، تحریک، انقلابی جد و جہد، تو پرائرٹیز کچھ اور تھی۔ جب اس نے اسٹیٹ کی شکل اختیار کر لی، ریاست کی شکل اختیار کر لی، تو ترجیحات بدل گئی۔ پہلے ایمان پر زور تھا، اب اسلام پر زور ہے۔ لیگل سٹرکچر کیا ہوگا، اسلامی ریاست کا شہری کون شمار ہوگا، اس کے حقوق کیا ہوں گے، یہ قانونی پہلو۔ ریاست کے بننے کے بعد اب ان کی اہمیت زیادہ ہے، جبکہ وہ تحریکی جہادی دور جو چل رہا تھا اس میں ایمان اور جوش اور ولولہ اور جہاد اور اس پر زور تھا۔ اس دعوتی دور میں، تحریکی دور میں قرآن پر ایمفیسس تھا، ریاستی دور میں آ کر فقہ پر ایمفیسس ہو گیا ہے۔ قرآن تو گیا بیک گراؤنڈ میں۔ یہ ایک بالکل نیچرل معاملہ تھا، فطری۔ جن حضرات کو بھی دلچسپی ہو اس موضوع سے، وہ مضمون میرا ثقیل ہے اور میری تحریروں کے بارے میں شکایت عام، اور میں اب قبول کر چکا ہوں کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، ان میں ثقالت ہے، لیکن یہ کہ اس موضوع پر میرے نزدیک وہ بہت ہی ایک جامع اور بہت سے اعتبارات سے بہت اہم تحریر ہے، جو میرے قلم سے کسی وقت کسی خاص کیفیت کے عالم میں نکل گئی تھی۔ تو ایک شکل تو یہ ہے، قرآن کچھ بیک گراؤنڈ میں گیا، اور میں اسے نیچرل کہتا ہوں، فطری کہتا ہوں، تو قانون کی اہمیت زیادہ ہے، فقہ کی اہمیت زیادہ ہے۔ اسی کا ظہور ہے ہمارے سارے دینی مدارس علماء کا اوڑھنا بچھونا فقہ ہے، قرآن تو نہیں ہے۔ قرآن تو تبرک ہے، حصول ثواب کا آلہ ہے، اصل شے جو ہے وہ تو فقہ ہے۔ دوسرے یہ کہ آپ میں سے بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا، پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم مغفور، ان کا بھی ایک مضمون میں نے کئی مرتبہ شائع کیا ہے، ریپیٹڈلی، بہت عمدہ، بہت جامع، مسلمانوں کے قرآن سے دوری کے اسباب۔ لیکن وہ تو انہوں نے بہت سے اعتبارات سے باتیں کی ہیں، لیکن میں ایک بات کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا، اور صحیح کہا، کہ جب ملوکیت اور سرمایہ داری کا دورہ ہو گیا مسلمانوں میں، ان دونوں طبقات نے شعوری طور پر فیصلہ کر کے عوام مسلمانوں کو قرآن کی طرف سے ان کی توجہ ہٹا کر دوسری چیزوں پر لگائیں، اس لیے کہ قرآن کنڈیم کرتا ہے انہیں اندیشہ تھا کہ اگر یہ مستکبرین کو قرآن جو کچھ بیان کر رہا ہے مستضعفین کے مقابلے میں، اور محرومین کے مقابلے میں مترفین کا تذکرہ جب کرتا ہے، اور وہ لوگ قرآن پڑھیں گے تو ہماری تصویر نظر آ جائے گی انہیں، اس سے ان کے اندر باغیانہ جذبات پیدا ہوں گے، ہمارے خلاف جذبات پیدا ہوں گے۔ لہذا یہ باقاعدہ شعوری طور پر قرآن کو بند کرو، بس اسے تو حصول ثواب کا ذریعہ سمجھو، باقی ہے دین کا بات پوچھ لی، ہم سے پوچھ لو، آگے فتویٰ لے لو۔ یہ جو دوسری بات میں نے ابھی کہی ہے پروفیسر چشتی صاحب کے حوالے سے، یہ تلخ ترین صورت میں میرے سامنے آئی ہے حضرت ابو ہریرہ کی اس حدیث کی شکل میں رضی اللہ تعالی عنہ، اور حدیث بھی بخاری شریف کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 برتن جمع کیے، تو 2 برتنوں میں علم جمع کیا۔ اما احدہ فبسطہ فیکم، ایک برتن کا علم جو ہے وہ تو میں نے تمہارے درمیان خوب پھیلا دیا، عام کر دیا، اس کو سکھایا، پڑھایا، پھیلا دیا۔ اما الآخر، لیکن دوسرا برتن، لو بسطہ، اس میں جو علم میں نے رکھا ہوا اگر میں اسے عام کر دوں، لقطع ھذا البلعوم، تو میری یہ گردن کاٹ دی جائے گی۔ کیوں؟ ملوکیت کا دور آغاز
یہ دور کا آغاز ہو گیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ جنہیں کسری العرب کہا گیا، عرب کا کسرا بادشاہ، اسی لیے خلفائے راشدین میں ان کو شمار کوئی نہیں کرتا، صحابی ہیں اس لیے ہم ادب کریں گے، ان کی نیت پر کوئی حملہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے جو کیا ہے اپنی دانش میں مسلمانوں کی خیرخواہی میں کیا ہے، امت کی بھلائی کے لیے کیا ہے، لیکن دی فیکٹ ریمینز کہ اب وہ نظام حکومت وہ نہیں تھا جو ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی کا تھا، یہ مختلف نظام حکومت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ تو سن 57 یا 58 یا 59 میں انتقال ہوا ہے حضرت ابو ہریرہ کا، اور سن 60 میں امیر معاویہ کا۔ گویا کہ دور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختتامی دور ہے جب انتقال ہو رہا ہے، اور اس وقت صورت یہ ہو گئی تھی کہ کچھ علم قرآن کا اور اسلام کا اور حضور کی تعلیمات کا ایک حصہ وہ ہے کہ جو اگر عام کیا جاتا اس دور میں بھی تو گردن اڑا دینے کا اندیشہ موجود تھا۔ قیاس کن ز گلستان من بہار برا، ایک صحابی رسول کاتب وحی کے دور میں بھی نظام حکومت کے تبدیل ہو جانے کی بنا پر اگر اتنا بڑا فرق واقع ہو چکا تھا، اس کے بعد جب ننگی ملوکیت آئی ہے، جب ننگی بادشاہت آئی ہے، جب عریاں سرمایہ داری آئی ہے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی۔ جب وہ صورت ہوئی تو بہرحال اس کا تو نتیجہ اس سے 1000 گنا زیادہ نکلا جانا چاہیے تھا۔ پر یہ تو چیزیں ہیں کچھ تمہیدی۔ اب ذرا آئیے اس پر، اس وقت ان باتوں کی طرف ذہن منتقل ہوا ہے کہ ایک تو معاملہ ہے کہ قرآن مجید جو ہم سنتے ہیں، اب یہ جو ہمارا دورہ ترجمہ قرآن ہے تو ظاہر بات ہے کہ 1/1000 لوگوں نے بھی نہیں سنا ہوگا۔ پاکستان کی کل آبادی کے حساب سے لے لیں تو شاید 1/100,000 بھی نہ بنے، حالانکہ 50-60 مقامات پر ہو رہا ہے ہمارا، کہیں مکمل کہیں تھوڑا مختصر کیا گیا ہے، لیکن یہ کہ 50-60 مقامات پر پاکستان میں بھی ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود کیا نسبت ہوگی؟ اب باقی جن لوگوں نے تراویح میں سنا انہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں کہ ہم نے کیا سنا، ان سے کیا شکوہ، ان پر اثر ہو تو کیسے ہو، ان پر تو تاثیر کا کوئی سوال ہی نہیں۔ اس لیے کہ اس اعتبار سے تو سواد اعظم کا ہمارا جو ہے دین وہ تو ثوابی دین ہے، ثواب مل جائے گا، اور یہ صحیح ہے، ثواب ملتا ہے، حضور کی حدیث ہے، میں کیسے انکار کر سکتا ہوں۔ قرآن کا ایک حرف بھی پڑھو گے 10 نیکیاں ملیں گی، اور دیکھو یہ نہ سمجھنا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، الف لام میم پڑھو گے 30 نیکیوں کا ثواب مل جائے گا، کوئی شک مجھے اس میں نہیں ہے، یہ فرمان نبوی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ البتہ تھوڑی سی اس بات میں اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو۔ میں نے جب اس دعوت رجوع القرآن کا آغاز کیا ہے 68 میں، 31 برس تو اب مجھے ہو گئے براہ راست اس کام کو کرتے ہوئے، میں پہلے سے کر رہا تھا لیکن ایک مہم، ایک تحریک کی حیثیت سے، اور اسی مقصد سے لاہور نقل مکانی کر کے جا کر میں نے کام شروع کیا، ورنہ میں لاہور آ گیا تھا سن 54 میں MBBS کرنے کے بعد لاہور چھوڑ کر منگوبری جو اب سائیوال کہلاتا آ چکا تھا، پھر 65 میں واپس گیا ہوں کہ وہاں سے دعوت شروع کرنی ہے۔ فی ام القری، شہروں کی ماں، جڑ، بنیادی ثقافتی اعتبار سے پاکستان کا مرکز جو ہے وہ لاہور تھا۔ اب بہت کچھ تبدیلی ہو چکی ہے حالات میں۔ اس وقت میں نے تقریریں کی تھی مسجد خضرہ سمن آباد میں، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، 68 کی بات ہے۔ 70 کا میں نے پورا رمضان مبارک جو ہے وہ مدینہ منورہ میں بسر کیا، الحمدللہ سعادت اللہ نے عطا فرمائی۔ آخری عشرے میں مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے وہاں اعتکاف کے لیے۔ میں نے یہ کتاب ان کی خدمت میں پیش کیا کہ مولانا میں نے یہ لکھا ہے اور میں اسے بہت عام کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا دیکھ لیں
کہیں کوئی غلطی ہو تو مجھے متنبہ فرما دے تاکہ میں اصلاح کر دوں، تاکہ غلط شے جو ہے اس کی اشاعت کا میں ذمہ دار نہ بن جاؤں۔ حالت اعتکاف میں انہوں نے میرا وہ کتابچہ پڑھا، ایک جگہ تھوڑی سی ترمیم کی، لیکن وہ ترمیم ایسی، واقعہ یہ ہے کہ جس سے جو میرا مفہوم تھا وہ بھی اجاگر ہو گیا مزید، لیکن اس میں جو غلط پہلو نکل سکتا تھا اس کی اصلاح بھی ہو گئی۔ میں نے کہیں لکھ دیا تھا کہ یہ ٹھیک ہے کہ اگر کوئی شخص ان پڑھ ہے، اب اس عمر سے بھی گزر گیا، کچھ پڑھ ہی نہیں سکتا، وہ شخص تو قرآن ویسے بھی پڑھتا ہے، پڑھ نہیں سکتا تو صرف یہ وضو کر کے بیٹھے، قرآن کو سامنے رکھے، انگلی پھیرتا رہے اور روتا رہے اپنی محرومی پر کہ اللہ میں تیرے اس کلام کو پڑھ نہیں سکتا، اسے بھی ثواب ملے گا۔ لیکن جس نے پی ایچ ڈی کیا ہو، جس نے ایم ایس سی کیا ہو، جس نے یہ پڑھا ہو، جس نے وہ پڑھا ہو، 25 30 سال تک مسلسل پڑھتے ہی رہے ہو، وہ قرآن کو بے سمجھے پڑھے تو انہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس کو انہوں نے کہا نہیں، یہ غلط ہے، وہ عمل نیکی کا ہے، اس کا ثواب ملے گا۔ یہ منکرین سنت نے اس طرح کا زیادہ شور پیدا کر دیا ہے کہ کوئی ثواب نہیں، بغیر سمجھے پڑھنے میں کوئی ثواب نہیں۔ وہ اپنی جگہ ایک عمل ہے، ایک شخص نے محنت کی ہے، وقت نکالا ہے، ظاہر بات ہے آج وقت آسانی تو نہیں لوگوں کے پاس، جو شخص وقت نکال کر بیٹھا ہے قرآن پڑھنے کے لیے، تو یہ گویا کہ ایک میکینیکلی بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ ریگارڈ، کچھ نہ کچھ تو اس کو ملنا چاہیے نا، اس نے وقت نکالا اپنا۔ تو کہا یوں نہ لکھو، یوں لکھو کہ ایسے لوگ اگر قرآن کو بغیر سمجھے پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ تلاوت کے ثواب سے اعراض عن القرآن کی سزا بڑھ جائے۔ یہ تو ڈیبٹ کریڈٹ ہوتا ہے نا، تم نے تلاوت کی تو ثواب مل گیا، سمجھا نہیں، اس کا کوئی جرمانہ بھی ہوگا کہ نہیں؟ پھر ہو سکتا ہے جرمانہ بڑھ جائے، لینے کے دینے پڑ جائیں۔ تو جو مقصود میرا تھا وہ تو اور نکھر گیا۔ اب اسی شکل میں ہے یہ عبارت ہمارے اس کتابچے کے اندر، میں نے اس کی اصلاح کر دی کہ بات بھی پوری ہو گئی، اور وہ یہ کہ ایک غلط فکر کو تقویت بھی حاصل نہ ہوئی کہ بغیر سمجھے سے پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ بھائی پڑھو، ٹھیک ہے، کیا پتہ آج پڑھنے کے لیے جو آمادگی ہے وہ کل اس کے اندر سمجھنے کا مادہ بھی پیدا ہو جائے، تو ڈیناؤنس نہ کرو، البتہ یہ کہو کہ بھائی پڑھو، سمجھو، یہ بھی سمجھنا ضروری ہے، عربی سیکھو، یہ ضروری ہے۔ کیا جواب دو گے اللہ کے ہاں؟ انگریزی اتنی پڑھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا دے، حالانکہ اس کا ہماری زبان سے کیا سروکار؟ ہم داہنی طرف سے علی بیتے چلاتے ہیں، وہ بائیں طرف سے ABCD چلاتے ہیں، کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی ہماری ووکیبلری مشترک نہیں، کچھ نہیں، مزاج مختلف۔ جبکہ عربی زبان کا معاملہ یہ کہ وہی اس کے الفابیٹس ہیں، وہی اس کا مزاج ہے۔ ہماری اپنی زبان میں، ہماری بولی میں عربی کے کتنے الفاظ ہیں؟ الفاظ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا ہے۔ کہاں سے لائیں گے؟ حرف کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا ہے۔ آپ کوئی بھی بامانی کوئی جملہ جو ہے بولنے پر قادر ہی نہیں ہے جس میں عربی کا لفظ نہ آ جائے۔ بس کھانا کھایا، روٹی کھا لی ہے، یہ اس قسم کے جملے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ ویسے کوئی جملہ ہو، باقی تحریر کا ہو، تقریر کا ہو، تقریر عربی کا لفظ ہے، جملہ عربی کا لفظ ہے، کون سے لفظ کے بغیر آپ جائیں گے؟ لیکن اتنی سی محنت مزید نہ ہوئی کہ عربی زبان ایسی سیکھ لیتے کہ قرآن کا مفہوم براہ راست آپ کے ضمیر پر منتقل ہو جاتا۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ کیا جواب دیں گے اللہ کے ہاں؟ ابھی جو عزیزم نوید کہہ رہے تھے کہ 1 ایئر کورس پھر اس کا داخلہ ہونے والا ہے، شروع ہوگا۔ اس دورہ ترجمہ قرآن سے اگر 50-60 آدمی نہیں نکلتے کہ 1 سال نکال لیں، وہ اب کتنی محنت ہوئی ہے، کتنی مشقت ہوئی ہے۔ اللہ کا ایک بندہ چل کر کورنگی سے یہاں آیا ہے آپ کے پاس، پھر اللہ کے ایک بندے نے یہاں پہ وہ انتظام کر کے آپ کو دے دیا ہے۔ آپ نے محنت کی، اللہ نے آپ کو توفیق دی، لیکن اس سے اگلا قدم اگر یہ نہیں اٹھتا تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، تاثیر تو نہ ہوئی، پھر موٹیویشن تو کوئی نہ ہوئی۔ ایک بڑا بیچ نکلنا چاہیے کہ جو اس کے لیے
نہ معلوم کتنی کچھ پاپڑ بیلے ہیں، کیسی کیسی فیسیں دی ہیں، کیسی کیسی تعلیمیں حاصل کی ہیں، کس لیے؟ اچھی روزی، اچھی معاش، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، جس کا تعلق صرف اس دنیا سے ہے کہ آخرت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ تو ایک پہلو ہو گیا۔ جو عجمی لوگوں کا معاملہ ہے کہ وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ ثوابی دین ہے ان کا، اس کا اتنی ثواب، یہ نفل پڑھ لیں گے تو اتنا ثواب، اور اس کا جو دوسرا پہلو ہے جو ڈیبٹ ہو رہا ہے ساتھ ساتھ ہر لمحے، ہماری عبادات کے ثواب کو ساتھ ہی ساتھ جو چیز نلیفائی کرتی چلی جائے اس کا احساس ہی نہیں۔ لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر میرے سامنے جو مسئلہ آیا ہے وہ اس اعتبار سے بہت زیادہ اب گہرائی میں غور و فکر کا متقاضی ہے کہ ہم تو عربی نہیں جانتے، عربوں کو کیا ہوا ہے؟ کیا وہ اثر پذیر ہوتے ہیں قرآن سے؟ حالانکہ ان کی تو مادری زبان ہے۔ اگر وہ اثر پذیر ہوتے قرآن سے اور ان پر قرآن کی تاثیر کو رنگ دکھاتی تو آج یہ حال ہوتا، یہ بیڑا غرق ہو رہا ہوتا عالم عرب کا۔ پورا شمالی افریقہ کا ساحل جو ہے مسلمان ممالک بدترین مغربیت کا شکار، بدترین۔ کہیں اسلام، تو سعودی عرب میں عمرہ اور حج کی جو ہے چلت پھرت اس کا اسلام ہے، باقی اور کا اسلام کہاں ہے؟ عربوں پر اثر نہیں ہو رہا قرآن کا، تو کیا وجہ ہے؟ کیا واقعی وہ حجاب اللہ نے ہمارے اور قرآن کے مابین کھڑا کر دیا جس کا ان آیات میں ذکر ہے؟ جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، اور وہ جو کہتے تھے کہ وبیننا وبینک حجاب، یہ حجاب ہیں، ذرا گنیے وہ حجاب کون کون سے ہیں۔ میں نے غور کیا تو مجھے نظر آیا کہ سب سے بڑا حجاب جو ہے irrelevance کا ہے۔ ہم قرآن کو پڑھتے ہوئے یہ محسوس کرتے ہیں، برا نہ مانیے میں کچھ ننگی باتیں ننگے الفاظ میں کچھ کہوں گا، کہ ہم سے کیا تعلق اس کا؟ This Quran is not relevant to us۔ کیوں؟ مکی قرآن کا تجزیہ کیجئے، اس میں سب سے زیادہ مباحث ہیں ایمان کے۔ بھئی ہم تو مانتے ہیں پہلے ہی سے، تو ہم سے تو متعلق ہی نہیں ہے بحث، وہ تو ہم سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم تو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، رسالت کو مانتے ہیں، تو ہم سے تو ساری بحثیں جو ہیں irrelevant ہو گئی، لمبی سے لمبی بحثیں چلی جا رہی ہیں، بعث بعد الموت پر، اللہ کی توحید پر، شرک کی نفی پر، تو اللہ کی قدرت کے مظاہر۔ معلوم ہوا کہ ہمارے لیے ان کا کوئی ریلیونس نہیں۔ اور آگے چلیے شرک کی بات ہو رہی، ہم تو موحد ہیں، ہمارے تو کوئی بت نہیں، نہ لات نہ عزا نہ منات نہ کچھ بھی نہیں، ہم تو نہیں پوچھتے کسی کو۔ تو یہ ساری بحثیں ہم سے لا تعلق ہو گئی، یہ ساری رد و قضا، یہ بحث و تبحیث، یہ ساری گفت و شنید becomes irrelevant to us۔ پھر سب سے بڑا مضمون بار 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 قصص النبیین، انباء الرسل، مجھے بھائی پچھلی اساطیر الاولین ہے، کہانیاں ہیں، اور کیا ہے؟ اب نہ کوئی نبی ہے نہ آئے گا، نہ کوئی رسول ہے نہ آئے گا، پریکٹیکل ریلیونس ختم ہو گیا کہ نہیں؟ یہ ہے میرا تجزیہ، اور اس حجاب کو دور کرنے کے لیے جس شعور کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ پہلا شعور یہ کہ ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، ایک عقیدہ ہے، ڈوگما ہے، ایک ریشیل کریڈ ہے، ایک متوارث عقیدہ ہے، ہمارے دلوں میں ایمان جاگوزی نہیں ہے۔ یہ سمجھنا کہ ہمارے پاس ایمان ہے وہی حماقت ہے جو کی تھی بدوؤں نے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے لیکن ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ جب تک یہ ہمارا زوم ختم نہیں ہوگا کہ ہم تو صاحب ایمان ہیں، ان ساری بحثوں سے ہماری کوئی دلچسپی نہیں۔ اساطیر الاولین، میں لفظ بھی بڑا سخت استعمال کر رہا ہوں، جو کفار کہتے تھے اساطیر الاولین، ہمارے لیے بالفعل پریکٹیکلی
وہ ساری بحثیں جو ہے اساطیر الاولین کے درجے میں ہیں. شرک، اللہ، کون سا شرک ہم میں نہیں ہے؟ یہ لات عزا منات کا نہیں ہے، لیکن جو قوم نوح کے 5 بڑے بڑے ان کے معبود تھے، ودن ولا سوان ولا یغوث و یعوق و نسرا، یہ کون تھے؟ اولیاء اللہ تھے جن کے ناموں پر بت تراش لیے گئے تھے. کیا یہ شرک ہمارے عوام کے اندر ان کے پورے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے نہیں ہے؟ اور کیا اسی شرک کی مزید تقویت جو ہے ہمارا جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، جو ہمارا طبقہ سب سے اونچا ہے، الیکشن جیتا ہے تو داتا دربار پر حاضری ہو رہی ہے، الیکشن لڑنا ہے تو داتا دربار پر حاضری ہو رہی ہے. کیا ہے یہ؟ ان مداروں پر کیا ہو رہا ہے؟ صرف یہ فرق کہ آپ نے مورت نہیں بنائی، اور کون سا فرق ہے؟ کیا ان کے جو تصورات ان کے معبودان باطل کے بارے میں تھے سرے منہ کوئی فرق ہے ہمارے ہاں ہمارے عوام کے اندر جو اولیاء اللہ کا جو تصور ہے اس میں کوئی فرق ہے؟ تلخ حقائق کو دیکھنا ہوگا. جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر، تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ. ڈرتے ڈرتے ایک بات کہہ رہا ہوں، ڈرتے ڈرتے دوسروں نے اپنے رسولوں میں کی محبت میں غلو کیا. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، دیکھو غلو نہ کرو. عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کے رسول ہیں. پڑھا کتنی مرتبہ پڑھا؟ ہم نے کوئی کسر چھوڑی ہے؟ سرور کائنات، سرور دو عالم کے معنی کیا ہیں؟ بولیے کیا معنی ہے؟ کائنات کا بادشاہ؟ کیا اللہ کے سوا کسی اور کے لیے یہ لفظ درست ہے؟ ان الحکم الا للہ امر لا تعبدوا الا ایاہ لم یکن لہ شریک فی الملک، کوئی اس کا ساجی نہیں ہے حکومت کے اندر. لہ الملک، لہ ملک السماوات والارض، لا یشرک فی حکمہ احدا. کہاں یہ نصوص قطعیہ، کہاں حضور کا یہ فرمانا میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں غیب کے. میں نے کب کہا ہے کہ میں تمہارے کسی نفع اور نقصان پر قادر ہوں؟ میں تو یہ بھی نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا. ان ادری ما یفعل بی ولا بکم، میری حیثیت تو یہ ہے تمہاری طرح کا انسان ہوں، ہاں مجھ پر وحی آئی ہے، اس وحی کو تم تک پہنچانے کا میں ذمہ دار ہوں، اس پر مامور ہوں. تم سنو گے تب بھی پہنچاؤں گا، نہیں سنو گے تب بھی پہنچاؤں گا، تم گالیاں دو گے تب بھی پہنچاؤں گا. یہ ہے پوزیشن جو نبی کی آتی ہے. کتنی دفعہ آئی ہے یہ پوزیشن قرآن میں؟ تو واقعہ یہ ہے کہ ان اعتبارات سے غور کیجئے کہ ہمارا جو قرآن مجید کے ساتھ متعلق ہونے کا تصور ہے وہ ان حجابات کی وجہ سے ختم. قرآن ہم سے متعلق ہی نہیں. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ کہیں پر نماز کا ذکر آ گیا، کہیں روزے کا ذکر آ گیا، کہیں کچھ اخلاقی تعلیم، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ اس کا تعلق ہم سے ہے. یہ ٹوٹل قرآن کا کتنا حصہ ہوگا؟ آگے چلیے. یہ تو میں نے مکی قرآن کا تجزیہ کیا، مدنی قرآن، جس کو میں اپنے دورہ ترجمہ قرآن میں کہا کرتا ہوں کہ اب ہم پھر مکی جنت میں داخل ہوئے. جنتیں ہیں، جنتان ہیں قرآن مجید کے اندر، مکی جنتیں اور مدنی جنتیں. مکی صورتیں مکی جنتیں ہیں، ان کے اپنے مضامین ہیں، ان کے اپنے میوے ہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں، ان کے اپنے مباحث ہیں. مدنی صورتوں کے اپنے اور رنگ ہے، اس کے اور مسائل ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے. تو یہ جنتان جو ہے
سورہ رحمان والے الفاظ وہ قرآن مجید پر بھی اپلیکیبل ہے. مکی جنتیں، مدنی جنتیں. مدنی جنت میں آئیے، کتنی بڑی بحث ہے، کتنی بڑی بحث ہے، کتنی بڑی بحث ہے منافقین کے بارے میں. ہمارا احساس کیا ہوتا ہے؟ ہم سے کیا سروکار اس کا، اب کوئی منافق تھوڑا ہی ہے. وہ تھے ان سے بات ہو رہی ہے، کوئی سروکار نہیں ان سے. ہمارا دل کبھی لرزتا نہیں ہے، ہمارے رونگٹے کبھی کھڑے نہیں ہوتے ہیں. کیسے ہو جائیں؟ جو وحید آ رہی وہ ان کے لیے ہے بابا، ہمارے لیے کہاں؟ ہم سے کیا تعلق؟ سروکار کیا ہمارا؟ ہم سے نفاق کا کیا تعلق؟ جبکہ حقیقت کیا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نفاق وہ شے ہے ما امنہ الا منافق وما خافہ الا مومن. اس کے بارے میں، اپنے بارے میں اندیشہ ہوتا ہے نفاق کا صرف مومن کو، اور اپنے آپ کو نفاق سے محفوظ سمجھتا ہے صرف منافق. اس بات کو بیان کرنے میں مجھے یاد آیا، میں وہ غالب کا شعر جو ہے بیان کیا کرتا ہوں کہ راہ کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں رازن کو. جس کے پاس ایمان کی پونجی ہے ہی نہیں اسے کاہے کا ڈر کہ کوئی ڈاکو آ کے ڈاکہ مارے گا. پونجی کوئی نہیں، پاؤں پھیلا کر سوئے گا. جس کے پاس کوئی تھوڑی بہت پونجی ہے اسے ڈر ہے ڈاکے کا. تو جو صاحب ایمان ہوگا اسے خوف ہوگا نفاق کا، اور جو منافق ہے اسے کیا خوف؟ پاؤں پھیلا کر سوئے وہ، اور ہم سوتے ہیں. سورہ نساء اسے خوف ہوگا نفاق کا، اور جو منافق ہے اسے کیا خوف؟ پاؤں پھیلا کر سوئے وہ، اور ہم سوتے ہیں. سورہ نساء پڑھ جائیے پوری، سورہ توبہ پڑھ جائیے، کلائمیکس ہے جو نفاق کے موضوع پر. سورہ منافقون پڑھ جائیے. لیکن ہمیں کسی مرحلے پر یہ محسوس نہیں ہو سکتا کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق ہے. حجاب طاری کر لیا ہے، ہم سے کیا سروکار اس کا. جبکہ کیفیت یہ ہے عمر فاروق کی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو یہ عمر ہوتے. عمر جس راستے سے جاتا ہے شیطان اس سے قدمی کترا کر دوسرے راستے کو نکل جاتا ہے. اور ہر نبی کے امتیوں میں محدث ہوتے تھے جن سے اللہ بات کرتا تھا. میری امت کا محدث عمر ہے، اور وہ عمر یہ کہہ رہا ہے انشدو کا باللہ یا حذیفہ، اے حذیفہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہیں میرا نام تو ان منافقوں کی فہرست میں نہیں تھا جو حضور نے تمہیں بتائی تھی. یہ ہے وہ چیز. اگر اس سے اپنے آپ کو محفوظ اور مامون اور مسئون اور بالکل بری اور پاک اور عرفہ اور اعلیٰ اور منزہ نہ سمجھے تو پھر ہمیں ان آیتوں سے بھی کچھ ملے گا، کچھ فائدہ ہوگا، کچھ ہمارے جو ہے زنگ دھلیں گے، کچھ میل جو ہے وہ صاف ہوں گے. لیکن جب سروکاری نہیں، تعلق ہی نہیں. اب آئیے مدنی جنتوں کی کہ بہت بڑے بڑے میوے، جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ. اب یہ ساری چیزیں تو فرض کفایہ ہیں. چھٹی کہاں تعلق رہے؟ فرض عین تو نماز ہے، وہ ہم پڑھتے. فرض عین روزہ ہے، ہم رکھے، ہم نے پورے رکھے، 29 رکھے. یہ چیزیں جو ہیں یہ تو خاص وقت کی تاریخ کہہ لیں، ان کو فرض کفایہ کہہ لیں. جہاد کو لازم تو نہیں، وہ حصہ بھی ہم سے منقطع ہے، کوئی تعلق ہی نہیں. پڑھ جائیں گے پوری سورہ سب پڑھ جائیں گے، لیکن مجال ہے کہ ذرا سا انٹروسپیکشن ہو، ذرا سا انسان اپنے اندر جو ہے درو بینی سے کام. لیکن میں کہاں کھڑا ہوں؟ غالباً شیخ سعدی کا شعر ہے یہ کہ جان جملہ علم ہا ای نست این تاب دانی من کیم در یوم دین. کل علم کا خلاصہ لب لباب یہ ہے کہ تم یہ جان لو کہ قیامت کے دن تم کہاں کھڑے ہوگے، منافقوں کی فہرست میں ہوگے یا مومنوں کی فہرست میں ہوگے. تابدانی من کیم در یوم دین. سورہ صف پوری پڑھ گئے، کوئی ارتعاش تک نہیں ہے ہمارے اعصاب کے اوپر، کوئی فکر نہیں. کیا ہے یہ چیزیں ہیں، یہ فرض کفایہ ہے، اس کا کوئی تعلق ہر مسلمان کی زندگی سے نہیں ہے.
مدنی قرآن میں اگر کوئی شے ذرا سی ہم سے متعلق نظر آتی ہے تو عبادات ہیں، کچھ احکام حرام حلال کے، سور نہیں کھانا، شراب نہیں پینی، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی سمجھ میں آتا ہے، ریلیونٹ ہے چیزیں، بس۔ پھر کہوں گا کہ ان کا حساب لگائیے مدنی صورتوں کا کتنا حصہ ہوگا جو ان چیزوں سے مشترک، پوری صورتیں چلی گئی ہیں، 4 رکوعوں کی صورت سورہ حدید، نماز کا ذکر ہی کہیں نہیں ہے ہی نہیں، ذکر ہی نہیں کہیں۔ کس چیز کی اہمیت ہے، واٹ از واٹ، کس شے کی تقدیم ہے، کس کی تاخیر ہے، کون زیادہ اہم ہے، کون کم اہم ہے، کون اولیت کی حامل ہے، کون ثانویت کے درجے میں ہے، یہ اگر فکر نہیں ہے تو ظاہر بات ہے ان چیزوں سے ہمارا تعلق ہی نہیں۔ یہ 2 چیزیں تو ہو گئی عمومی۔ تیسری چیز اور، 2 بڑے بڑے حجاب ہیں اس وقت کے جو قرآن کے اور ہمارے مابین بڑی مضبوطی کے ساتھ تنے ہوئے ہیں۔ ایک حجاب ہے جس کو اقبال نے کہا ہے عذاب دانش حاضر، دانش حاضر، عہد حاضر کا فکر، فلسفہ، خیالات، نظریات، فلسفے میں، تمدنی مسائل میں، پولیٹیکل سائنس میں، اکنامکس میں، یہ دانش حاضر جس کو عذاب کہا اقبال نے، عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ مجھے اللہ نے، ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھے فلسفے میں ڈال دیا، گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفہ میں پڑھ رہا ہوں، انگریز آ کے وہاں پر آرنلڈ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو مجھے جس عذاب میں اللہ نے ڈالا ہے، پھر جا کر میں انگلستان میں، جرمنی میں ان کے جدید نظریات پڑھ رہا ہوں، تو مجھے پتا ہے ان کی کاٹ کتنی ہے، یہ زہر کیسا ہے۔ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ آج تک ہم اس عذاب دانش حاضر کا کوئی توڑ پیدا نہیں کر سکے۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے اس امت کی۔ ایک دور آیا تھا کہ جب کہ یونان کا فلسفہ آیا تھا، اسی طریقے سے آیا تھا، اسی طرح چھا گیا تھا، منطق کے میدان میں، فلسفے کے میدان میں، تصوف کے میدان میں، سب میں آ کر یونان چھا گیا تھا۔ لیکن کچھ شخصیتیں ابھریں، غزالی اور ابن تیمیہ، انہوں نے ان کا پورا تانا بانا توڑ کر رکھ دیا۔ الرد علی المنطقیین، صحافت الفلاسفہ۔ آج نہیں ہوا ایک لہجے کا اقبال، لیکن اس کے بعد اقبال کے نام سے بھی اکیڈمیز بن گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایوان بن گیا کروڑوں روپے کا، اور یہ سب کچھ ہے، لیکن وہ اس کا نام بک رہا ہے۔ ہر کسے از ظن خود شد یار من، وز درون من نہ جست اسرار من۔ یہ سب اپنے خیال میں میرے دوست اور میرے ساتھی بنے ہوئے ہیں، میرے اندر جھانک کر کسی نے دیکھا ہی نہیں کہ میرے اندر درد کون سا ہے۔ یہ دانش حاضر ہے جو اس وقت پورے جو عرب ممالک ہیں، اور وہ ہم سے بیچارے اس معاملے میں زیادہ مظلوم ہیں۔ ہمارے ہاں یہ دانش حاضر جو ہے دیر میں آیا، وہاں جلدی آ گیا تھا، بس کے بہت قریب تھے۔ میڈیٹرینین سی کہتا تھا، وہ سی کیا ہے؟ ایک بڑی سی جھیل ہے، ادھر وہ ہے، فرانس ہے، اٹلی ہے، اسپین ہے، یہ ممالک ہیں، اور ادھر یہ بیچارے، یہ ٹونس ہے اور الجزائر ہے اور لیبیا ہے اور مصر ہے۔ تو دانش بھی آیا اور وہاں سے ان کی ثقافت بھی آئی، جس ہمارے ہاں ثقافت بھی دیر میں آئی ہے۔ انگریز آیا تھا حکمران، لیکن وہ اتنے کم تھے تعداد میں کہ وہ ہماری ثقافت پر بہت جلدی اثر نہیں ڈال سکے تھے۔ ضلع میں 4-5 افسر ہیں انگریز، اللہ اللہ خیر صلی، باقی سب دیسی جو ہے وہ کارکن ہوتے تھے۔ بہرحال یہ ابھی تک ایک بہت بڑا قرض ہے، بہت بڑا قرض ہے اس امت پر۔ قرآن سے سب سے بڑا حجاب یہ دانش حاضر، جب تک کہ اس کے پردے کو چاک نہیں کیا جائے گا۔ شعر تو اچھا نہیں ہے، اس متن میں پڑھنے کے لیے لفظ اس میں ذرا ثقیل آیا ہے، لیکن یہ کہ وہ جو کبھی کہا تھا ظفر علی خان نے کہ تہذیب نو کے منہ پہ وہ تھپڑ رسید کر جو اس حرام زادی کا حلیہ بگاڑ دے،
تو جب تک اس دانش حاضر کا حلیہ نہ بگاڑنے والے پیدا ہو جائیں تو ہمارے اور قرآن کے درمیان حجاب رہے گا۔ ذہنوں پر تو تسلط ہے، ان کی فکر کا، ان کی سوچ کا، ان کے نظریات کا، ان کے افکار کا۔ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ اچھا، یہ تو کوتاہی اب ہم اپنے اہل علم کی بھی کہیں گے، اپنے دانشوروں کی بھی کہیں گے۔ ایک اور کوتاہی جو ہمارے خالص علماء کے طبقے کی طرف سے ہوئی ہے، وہ کوتاہی یہ کہ قرآن مجید نے جس شے کو قرار دیا تھا کہ وہ میری صداقت کو مبرہن کرنے کا ذریعہ بنے گی چیز، اس سے علماء نے اپنے آپ کو بالکل منقطع کر دیا۔ سورہ حامیم سجدہ سے آپ گزرے، آپ نے پڑھا ہوگا نا، سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ ہم انہیں آفاق اور انفس میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ یہ آفاق کو پروب کر رہی ہے سائنس، فزکس کر رہی ہے، اسٹرانومی کر رہی ہے، یہ پروبنگ ہو رہی ہے آفاق کی، نئے نئے حقائق سامنے آ رہے ہیں۔ کبھی سمجھتے تھے یہ کائنات ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، آج انسان آ گیا نہیں، اٹ ہیز اے بگننگ اینڈ این اینڈ۔ لیکن علماء کو کیا پتا، اس کھاتے سے اپنے آپ کو بالکل ختم کر کے، بالکل روک کر، بلکہ قرآن مجید کی ان آیات کی اب ان جدید تعبیرات کی روشنی میں اگر تشریح نہیں کرتے ہیں تو قرآن کے ساتھ واقعتاً اٹس اے پازیٹو ڈس سروس ٹو دی کاز آف قرآن، کہ آپ نے قرآن کی حقانیت کو روک دیا جائے۔ اس میں اصولی بات سمجھ لیجئے، ایک ہے دین کا عملی حصہ، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ حلال یہ حرام، اس میں ہمیں زمانے کا ساتھ نہیں دینا، پیچھے جانا ہے، دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو۔ عمل کے اعتبار سے دین مکمل ہو گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو آج کے نئے نئے مجتہد جو بیان کرتے ہیں وہ پردہ بھی ضروری نہیں ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے، وہ بھی ضروری نہیں ہے، ان سے نہیں، پیچھے جائیے، اسلاف کی طرف جائیے، اسلاف سے بھی آگے جائیے، ائمہ مجتہدین تک جائیے، ائمہ مجتہدین سے بھی آگے جائیے، صحابہ کرام کے دور تک جائیے، ان سے بھی آگے جائیے، محمد رسول اللہ کے قدموں میں پہنچ جائیے، جو انہوں نے فرمایا بمصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہماؤس اگر بؤ نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ یہ ہے دین کا عملی پہلو، قرآن کے علمی پہلو، حقائق کونیہ کی طرف جو اشارے کیے ہیں، جن کو اپنی نشانیاں قرار دیا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من دابۃ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی آیات ہیں، اور جتنا کچھ قرآن کے نزول کے وقت تک انسان ان آیات سے واقف ہوا تھا، قرآن نے کہا نہیں، ابھی ہم اور آیات اپنی دکھائیں گے۔ یہ سائنٹیفک ترقی کی طرف سے اشارہ قرآن خود کر رہا ہے، ہم اور دکھائیں گے اور دکھائیں گے، آفاق و انفس کے حقائق پر تمہاری اور رسائی ہوگی، اور جتنا جتنا تم پہنچو گے تم پر یہ بات مبرہن ہوتی چلی جائے گی کہ قرآن حق تھا۔ جو کلمہ حق کہا ہے اس دور میں ڈاکٹر مورس موکائی، فرینچ سرجن تھے، یہ پہلے دین سے، پورے دین سے ہی، مذہب سے بالکل برگشتہ تھے، لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ غالباً شاہ فیصل سے انہوں نے کہیں علاج کرایا تھا، اس سے پھر وہاں کچھ گفتگو ہوئی، اور انہوں نے وعدہ لے لیا تھا کہ تم قرآن پڑھو پہلے، اور قرآن پڑھنے سے پہلے عربی سیکھو پھر قرآن پڑھو۔ اس نے وہ وعدہ کر لیا اور وعدہ پورا کیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے مسلمان بھی ہو گیا، وہ کتاب لکھی دی قرآن دی بائبل اینڈ سائنس۔ آج تک وہ کہتا ہے کہ سائنس کے سارے اکتشافات اور انکشافات، ان سب میں کوئی ایک شے ایسی نہیں آئی جو قرآن کے کسی ایک لفظ کو بھی غلط قرار دیتی ہو، بلکہ معلوم ہوا کہ اس وقت لوگ نہیں سمجھے تھے، آج وہ حقیقت منکشف ہوئی ہے۔ اس وقت ترجمہ کر دیا گیا علقہ، علقہ جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ بھائی کہاں سے جمع ہوئے خون آ گیا؟ اب ظاہر بات ہے کہ ایمبریولوجی نہیں پڑھی تھی، کچھ پتہ نہیں تھا ہمارے مفسرین کو، اب علقہ کا ترجمہ کیا کریں؟ علقہ معلق ہونا، لٹکے ہوئے ہونا، متعلق ہونا، کہیں چمٹے ہوئے ہونا، علقہ تو اس سے بنتا ہے نا۔
اب معلوم ہوا کہ وہ تو واقعتاً جونک کی طرح چمٹتی ہوئی ہے، وہ شے ہوتی ہے جو رحم مادر کے ساتھ لٹک رہی ہوتی ہے، جیسے جونک ہو۔ آنکھیں کھل گئی ہیں۔ ڈاکٹر کیتھل مور جو اس وقت سب سے بڑی اتھارٹی ہے ایمبریولوجی پر ٹورنٹو میں، پروفیسر، کہتا حیران ہوں میں کہ 1400 برس قبل قرآن نے یہ ڈسکرپشن کیسی دے دی؟ نہ ڈسیکشن تھی، نہ ابھی کوئی آٹوپسیز تھی، نہ کوئی جو ہے نہ مائکروسکوپ تھی۔ فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں اللہ تعالیٰ تمہاری نقشہ کشی کرتا ہے۔ ایبڈومینل وال ہے، پھر رحم مادر کی دیوار ہے مضبوط، پھر وہ جھلی ہے جس میں کہ وہ بچہ لپٹا ہو۔ تین پردوں میں اللہ نقش گری کر رہا ہے، تمہاری ناک بنا رہا ہے، کان بنا رہا ہے۔ فی ظلمات ثلاث، یہ چیزیں لیکن جب یہ پڑھنی نہیں، نہ سائنس پڑھنی ہے، اور اگر سائنس کے اعتبار سے کوئی ذرا سی کوئی ایک نقطۂ نظر کے اندر کوئی تعویل کرے، کوئی ندرت قرآن مجید کے حقائق کو سامنے لائے، اس پر کفر کا فتویٰ لگ جائے گا۔ ایوولوشن کے بارے میں حالانکہ وہ میں کوئی قطعی طور پر ڈاروینزم کا جو ہے قائل نہیں ہوں، وہ تو اس کا غلط، وہ فلسفہ ہی غلط ہے۔ ایوولوشن ایز سچ جو ہمارے ہاں مولانا روم جس کا راگ الاپتے رہے، ابن مسکوہ نے جس کو بیان کیا ہے، یہ تو ہماری شے تھی، لیکن یہ ہے کہ اس پر یہاں پہ یہی کہ ایک عالم دین ہے جو نہ معلوم کتنے وہ میرے خلاف فتوے بھی دیے ہیں اور مضامین ان کے چھپتے ہیں۔ حالانکہ حضور کا معاملہ کیا تھا؟ حیرت ہوتی ہے، حیرت ہوتی ہے، حیرت ہوتی ہے۔ حضور مدینے تشریف لائے تو آپ کو زراعت کا تجربہ نہیں تھا، آپ تو مکے کے رہنے والے تھے۔ وادن غیر ذی زرع، وہاں تو کچھ پیدا ہوتا ہی نہیں تھا، تو زراعت کا تجربہ کیسے ہوتا؟ مدینے والوں کو تجربہ تھا، کاشتکار تھے اور کھجوروں کے اور انگوروں کے باغ تھے۔ انہیں اپنے تجربے سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ کھجور کے درخت کے نر پھول اور مادہ پھول علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، یہ انہیں اگر قریب لا کے باندھ دیا جائے تو فرٹیلائزیشن زیادہ ہوتی ہے، پھل زیادہ آتا ہے، لہذا وہ کرتے تھے۔ حضور نے سوچا ہوگا، یہ میرا گمان ہے کہ یہ why to interfere in the natural process, nature can take care of itself۔ تو آپ نے صرف یہ کہا ایسا نہ کریں تو کیا ہے، یہ نہیں کہا مت کرو، نہیں، ایسا نہ کریں تو کیا ہے۔ صحابہ کے لیے حضور کا یہ فرما دینا جو تھا یہ بھی حکم کے درجے میں تھا، وہ تو چشم و ابرو کے اشارے کی بات تھی نا، نہیں کیا اور فصل کم ہو گئی۔ اب آئے ڈرتے 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 ڈرتے، حضور وہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایسا نہ کریں تو کیا ہے، ہم نے نہیں کیا اور فصل کم ہو گئی ہے۔ فرمایا دیکھو میں تمہیں یہ چیزیں سکھانے نہیں آیا ہوں، انتم اعلم بامور دنیاکم، اپنے دنیاوی معاملات تجرباتی علوم میں تم مجھ سے زیادہ واقف ہو، گو جو تمہارا تجربہ بتاتا ہے وہ کرو، میں تو بتانے آیا ہوں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، واجب کیا ہے، فرض کیا ہے، حرام کیا ہے، مکروہ کیا ہے، یہ بتانے آیا۔ لیکن یہ کہ اتنا کھلا لائسنس دیا ہو جس ہادی نے صلی اللہ علیہ وسلم، انتم اعلم بامور دنیاکم، اور یہ بخاری کی روایت ہے، کوئی ایسی نہیں ہے، لیکن ادھر جانا ہی نہیں۔ لہذا جدید ذہن کا نوجوان وہ ایک بیریئر محسوس کرتا ہے اپنے اور علماء کے درمیان، ان کے ذہن کا ڈھانچہ ہی کچھ اور ہے، اس کے کھانے ہی کچھ اور ہیں، اس کا صغرا کبرا ہی کچھ اور ہے، ہمارے ساتھ تو کوئی مطابقت ہے ہی نہیں، تاثیر کیسے ہوگی؟ یہ چند چیزیں ہیں جو میرے سامنے آئی ہیں۔ اب میں دوسری چیز جو عملی ہے، یہ کام تو بہرحال کرنے ہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے جیسے عرض کیا یہ تو آج ہی سے کریں، یہ نہ سمجھیے کہ ایمان ہے میرے اور آپ کے پاس ایمان نہیں، یہ صورت ایمان ہے، حقیقت ایمان نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ ہم دفاع سے محفوظ ہیں، بالکل نو نو، یہ کہ یہ جہاد اور قتال کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، بھائی نہیں، یہ قرآن کی ابدی ہدایت کا جزو لا ینفک ہے۔ سنا ایک تھوڑے سے
مختلف انداز میں چاہتا ہوں کہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے. واٹس دی کال آف قرآن. کیا محسوس کیا آپ نے؟ قرآن آپ کو پکارتا ہے کسی شے کی طرف. کیا ہے وہ؟ دیکھیے ایک لفظ اگر کہیں گے تو وہ ہے عبادت رب. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. غایت تخلیق ہی عبادت رب ہے. میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری بندگی اور اطاعت کریں. مکی صورتوں میں کتنے ہی رسولوں کی بات آئے گی، ایک لفظ میں انہوں نے دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی اور پرستش کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں. قرآن کی دعوت جو ہے تیسرے رکوع میں سورہ بقرہ کے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اب اس عبادت کا جو جا کر سورہ مومن سورہ زمر میں جو پھر آئی ہے بات، اس کو ذہن میں تازہ کیجئے. عبادت صرف وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے جو مخلصین لہ الدین کی کیفیت کے ساتھ. ان اعبدوا اللہ وعبدوہ مخلصین لہ الدین. اس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. اب سوچئے اللہ کے احکام کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے جو اجتماعی زندگی سے متعلق ہے، اور اس میں نہ میں اس پر قادر ہوں کہ ان کو بدل دوں اچانک ایک دن میں بدل دوں، نہ آپ قادر ہیں. غالب ہے نظام کفر، نظام طاغوت باطل کا غلبہ ہے، اور میں اس کے تحت رہ رہا ہوں. صرف کچھ فیصد احکام قرآن کے ہوں گے کہ جن پر میں عمل کر سکتا ہوں. ان پر تو مجھے عمل کرنا ہی ہے، چاہے تکلیف آئے، مصیبت آئے، لوگ دقیانوسی کہیں، سوشل بائیکاٹ ہو جائے، معاش کا جو ہے معاملہ تنگ ہو جائے، اپنی بساط لپیٹنی پڑے، لیکن جو بھی پریکٹیکلی ممکن ہے وہ تو کرنا ہے. باقی کا کیا کروں؟ میری زندگی کا 80-85% تو اجتماعی نظام سے وابستہ ہے. اجتماعی نظام میں اطاعت اللہ کی ہے ہی نہیں. معاشی نظام ہے سود، جوا، امیداری، زمین کا سود، نقد کا سود، سود ہی سود. میرے اندر بھی غبار جا رہا ہے، دخان جا رہا ہے حضور کے کہنے کے مطابق. چاہے میں نے کہیں کوئی سیونگ اکاؤنٹ نہیں کھولا ہوا ہے، کہیں میں نے کوئی اوور ڈرافٹ نہیں لیا ہے، کوئی ڈائریکٹ میری جو ہے انوالومنٹ نہیں ہے کسی سودی مسئلے میں، لیکن گندم کا دانہ کھا رہا ہوں تو سود جا رہا ہے ساتھ. کیا میری عبادت مخلصا لہ الدین ہے؟ اللہ کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے بندگی کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں. پھر عبادت کا ایک انٹرنل ایسوٹیرک ایلیمنٹ ہے دعا. الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ. اس کے لیے بھی اسے اگلی صورت میں سورہ مومن میں کہہ دیا فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، ورنہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. اللہ کو پکارو، ضرور ضرور پکارو. قال ربکم ادعونی استجب لکم، لیکن اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے پکارو، ورنہ تمہاری دعا تمہارے منہ پر دے کے ماری جائے گی. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اے نبی کہہ دیجئے ہے کتاب والو، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اللہ کے ہاں جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات کو اور انجیل کو، جو کچھ کہ تمہیں دیا گیا اللہ کی طرف سے. تو یہاں لفظ قرآن رکھ لیجئے، یا اہل القرآن لستم علی شیء. کتنے ہی ہاتھ اونچے کر کر کے یا رب یا رب یا رب جبل رحمت پہ چڑھ جاؤ اور ملتزم پہ چمٹے رہو، ایک دعا نہیں قبول ہوگی اگر اطاعت کے اندر آپ مخلصین لہ الدین نہیں ہیں. یہ حشر ہو رہا ہے ہماری دعاؤں کا. کتنی قنوت نازلہ سن 71 میں مانگی گئی، کتنی مسلسل فجر میں قنوت نازلہ، حرمین میں دعائیں مانگی جا رہی ہیں، چیخ چیخ کر پکار کر دعائیں کر رہے ہیں. اللہ نے ایک نہیں سنی. 93,000 آپ کا قیدی ہندو کے پاس گیا،
عظیم شکست کا کلنگ کا ٹیکا، ملک دو لخت، عزت پاتال میں چلی گئی۔ کوئی سنی دعا؟ نہیں سنتا۔ عبادت مخلصین لہ الدین، دعا مخلصین لہ الدین۔ چنانچہ یہ بڑی صورتیں ہیں، سورہ مومن، سورہ زمر اور سورہ مومن، چھوٹی صورت میں بھی اللہ خلاصے بھی دیتا ہے۔ سورہ بینہ آج آپ نے پڑھ لی، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بندگی کرے اللہ کی، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے بالکل یکسو ہو کر۔ پھر کہا وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ نماز اور زکوٰۃ بے معنی ہے جبکہ آپ کی وفاداری منقسم ہے، آپ کی اطاعت منقسم ہے، کچھ اطاعت اللہ کی، کچھ جو بھی زمانے کا رواج ہے، چلن ہے، جو بھی ہماری مارکیٹ کے تو یہی اصول ہے، اسی پر چل رہا ہے، دھندا چل رہا ہے، سب چلا رہے ہیں۔ منقسم یہ دعائیں، یہ نمازیں، یہ عمرے، یہ حج، 20 لاکھ آدمی جمعۃ الوداع میں موجود تھا حرم میں، 20 لاکھ، 30 لاکھ حج کر کے آتا ہے۔ مجال ہے دنیا میں، دنیا کی صحت پر اور کفر کی صحت پر کوئی اثر پڑتا ہو، 30 لاکھ بھی کر لو جا کر تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ یہ ہے اصل نقطہ سمجھنے کا۔ اب مسئلہ آ گیا پریکٹیکل، what to do۔ قرآن نے ایک راستہ بتایا تھا، اب وہ راستہ بھی ہمیں بند نظر آ رہا ہے کہ اگر تمہیں کسی ایک مقام پر رہتے ہوئے آپ اللہ کی پوری بندگی نہیں کر سکتے تو یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اس زمین کو چھوڑو، چلے جاؤ کہیں اور، میری زمین بڑی کشادہ ہے۔ آج آپ کہاں جائیں گے؟ دجالیت جو ہے وہ تو پورے گلوب کو گلف میں اپنے انگلف کر چکی ہے، کوئی جزیرہ تک نہیں رہا جہاں یہ نظام نہ ہو۔ نظام تو وہی ہے، وہ سعودی عرب ہو تو وہی نظام ہے، سودی نظام، تو نظام تو ہر جگہ یہی ہے۔ نام نہاد اسلامی بینکنگ، ہرگز اسلامی بینکنگ نہیں ہے، وہی سود ہے، صرف دھوکہ۔ شراب کے لیبل اس کے اوپر وہ افزا لگا دیجیے، پھر کیا کریں؟ اب دیکھیے اس کو عملی مسئلے کو سمجھیے۔ میری عبادت مقبول نہیں، میری دعا مقبول نہیں اگر میں مخلصین لہ الدین کی شرط پوری نہ کروں، پھر کیا کریں؟ اب دیکھیے اس کو عملی مسئلے کو سمجھیے۔ میری عبادت مقبول نہیں، میری دعا مقبول نہیں اگر میں مخلصین لہ الدین کی شرط پوری نہ کروں۔ اور وہ کیسے کروں؟ اس کا طریقہ ہے جتنے شریعت پر، دین پر آج عمل کر سکتے ہیں، چاہے فاقہ آ جائے عمل کر سکتے ہیں، کوئی حکومت کی مجبوری نہیں ہے، برقع نہیں پہن سکتی آپ کی بیوی، یہ ترکی میں ہوگا، کہیں اور ہوگا، پاکستان میں نہیں۔ اب اگر نہیں پہن رہی ہے تو مجرم آپ ہیں، who is to blame؟ نہیں بڑا کاروبار چلتا، ٹھیک ہے، چھوٹا کاروبار کرو، بڑا کاروبار کرنا فرض نہیں کیا اللہ نے کہ بغیر بینک سے کوئی اوور ڈرافٹ لیے ہوئے اور بینکنگ سے معاملہ کیے ہوئے کاروبار نہیں چل سکتا۔ چھابڑی اٹھاؤ سر پر اگر حلال کا اگر لینی ہے روزی، سمیٹو اپنی بساط کو۔ جس پر عمل ہو سکتا ہے اس پر نہیں کر رہے تو مجرم آپ خود ہیں، پھر دوسری باتوں کا شکوہ ہی کیا؟ لیکن یہ کہ اگر یہ آپ نے کر لیا تو اب بقیہ کے لیے کفارہ تجویز ہو گیا۔ اچھی طرح ایک لفظ ذرا غور سے سنیے، اس نظام باطل کو ذہناً تسلیم نہ کریں، ریکنسائل نہ کریں، اس سے اس کے تحت رہیں انڈر پروٹیسٹ۔ اس میں سے پھلنے پھولنے پھیلنے، پروان چڑھنے، کاروبار جمانے، پروفیشن میں ایکسلنس
اچیو کرنے، جائیدادیں بنانے کا، یہ کام نہیں، قطعاً نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی منیمم جو ضروریات ہیں زندگی کی اس حد تک تو اس سے استفادہ کرو، باقی اپنی پوری توجہات، پورا وقت، پوری صلاحیت، پوری قوت، پوری توانائی خرچ کرو اس نظام کو بدلنے کے لیے کہ اس کو تلپٹ کر کے، اس کا تختہ الٹ کر اللہ کے دین کو غالب کریں۔ یہ کریں گے تو یہ کفارہ ہو جائے گا۔ جو گناہ میرے اندر جا رہا ہے، جو گندم کے دانے کے ساتھ سود جا رہا ہے، جو ہوا کے ساتھ جو ہے انہیل میں کر رہا ہوں سود، دخان ہے یا غبار ہے، یہ جو میرا اندر متعفن ہو رہا ہے اس سود سے، میرا باطن جو ہے ملوث ہو رہا ہے، پولیوٹ ہو رہا ہے، اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس میں ریکنسائل نہ کرے، اس کی چاکری نہ کرے، اس کو پروموٹ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا من مشى مع فاسق ليقويه غضب اللہ تعالی واہتز له العرش۔ جو مسلمان کسی فاسق کے ساتھ چلتا ہے اسے تقویت دینے کے لیے، اللہ اتنا غضبناک ہوتا ہے اس پر کہ اس کا عرش کانپنے لگتا ہے، اتنا غصہ آتا ہے اللہ کو۔ یہ میرا بندہ ہو کر میری بندگی کا دعویٰ کر کے اور میرے نافرمان بندے کے ساتھ اس کی تقویت کے لیے اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ ہماری ساری سیاست اس وقت، چاہے وہ دینی جماعتوں کی ہے، مذہبی جماعتوں کی ہے، اشخاص کی ہے یا افراد کی ہے یا اداروں کی ہے، اسی پر ہے۔ اس کا سہارا، اس کے سپورٹ، اس کا ساتھ، اسی نظام کو ریکنسائل کر کے اسے پروموٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہے کفارہ، بندگی رب ایک لفظ میں اللہ کی پکار، اعبدوا ربکم، لیکن فاعبدوہ مخلصا لہ الدین، الا للہ الدین الخالص۔ دیکھو اللہ کو صرف خالص دین جو ہے وہ مطلوب ہے، پولیوٹڈ دین نہیں چاہیے کہ کچھ تو دین اللہ کا ہے، کچھ اطاعت اس کی، کچھ کسی اور کی، نہیں چاہیے، لے جاؤ۔ اللہ بڑا غیور ہے، وہ یہ پولیوٹڈ اطاعت اور عبادت قبول نہیں کرتا۔ یہ میں نے ایک لفظ کے حوالے سے آپ کو بتایا، عملی شکل کیا۔ اب دیکھیے دو الفاظ میں قرآن بیان کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ کیونکہ حال ہی میں آپ ان صورتوں سے گزرے ہوں گے، بہرحال یہاں وہی لوگ ہوں گے جو مختلف مساجد میں بھی کسی نہ کسی درجے میں کوئی ترجمے وغیرہ سے متعلق رہے ہوں۔ دو الفاظ میں بھی قرآن اپنی بات بیان کر دیتا ہے، آمنوا وانفقوا، خلاص، یا آمنوا وجاہدوا، خلاص، دو الفاظ۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، خلاص، دو چیزیں ہو گئی، ایمان جیسا کہ ایمان کا حق ہے، اور جہاد اللہ کی راہ میں جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے، جان اور مال کھپاؤ اس میں۔ سورہ حدید سے گزرے ہوں گے آپ، 6 آیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بڑی عظیم سطح پر بیان کے بعد آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، پھر اسی کی تکرار، فالذین آمنوا وانفقوا لہم اجر کبیر۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ایمان پختہ نہیں رکھتے؟ وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین۔ اور تمہیں کیا ہو گیا انفاق کیوں نہیں کرتے؟ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض۔ لیکن الفاظ دو ہی ہیں جس پر پوری سورت کا تانا بانا ہے، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور کھپا دو، لگا دو، صرف کر دو ان سب چیزوں میں سے جو اس میں تمہیں جس میں خلافت دی ہے۔ تمہارا جسم، اس میں اللہ نے تمہیں خلافت دی ہے، تم خلیفہ ہو اپنے جسم پر، اس پر اللہ کا حکم نافذ کرو گے تو خلافت کا حق ادا کر رہے ہو، اور اب اس کے نفس امارہ کے احکام پر چلنے لگو گے تو تم شیطان بن گئے ہو۔ اللہ اللہ خیر کرے، لگا دو، کھپا دو۔ بات وہی آ گئی جو میں نے کہی تھی، کفارہ کیا ہے؟ نظام باطل میں آپ رہ رہے ہیں تو جہاد، انفاق، قتال فی سبیل اللہ، یہ آپ کی اس انفرادی عبادت کے مقبول ہونے کی شرط ہے۔
یہ کرتے ہیں تو وہ عبادت جو ہے وہ قبول ہے، ورنہ وہ عبادت قبول نہیں ہے۔ لے جاؤ، ٹیک اٹ اوے، دو لفظوں میں۔ انفاق کے بھی وہی معنی، انفاق مال، انفاق نفس، یا بذل نفس کا لفظ ہم نے استعمال کیا، جان کا کھپانا، مال کا کھپانا۔ نفقت الدراہم، پیسے مک گئے، نفق الفرض، گھوڑا ختم ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ جان کو ہلاک کرنا، مال کا ہلاک کرنا اللہ کی راہ میں انفاق۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ مومن کی ڈیفینیشن آ گئی سورہ حجرات میں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ پھر ان دو باتوں کو کھولا، سورہ حج میں دو آیتوں میں لے آئے، ایک کو ایک آیت میں، دوسرے کو دوسری آیت میں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ یہ ایمان کا انفرادی سطح پر، انفرادی عبادت پر تذکرہ ہو گیا۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، دوسری آیت اس سے کہیں زیادہ طویل جہاد پر آ گئی۔ اس پرکار کو کھولا سورہ انفال کے شروع میں، اولئک ھم المؤمنون حقا، وہ ایمان کے وہ ذاتی، باطنی، روحانی، نفسیاتی ثمرات و اثرات، اور آخر میں آ گیا جہاد اور قتال، یہ ایمان کے دوسرے ثمرات۔ دونوں جگہ آیا اولئک ھم المؤمنون حقا، اولئک ھم المؤمنون حقا۔ بندہ مومن کی شخصیت کی تکمیل ہوتی ہے ان دونوں چیزوں سے۔ یہ ہے دو الفاظ میں اس قرآن کی پکار۔ صرف برسبیل تذکرہ، دلچسپی کے طور پہ کہہ رہا ہوں، قرآن کا اسلوب ہے، اس سے ذرا مناسبت ہو جائے۔ چار کا ہندسہ بھی قرآن مجید نے خاص طور پر اپنایا ہے، جیسے سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ چار چیزیں ہیں نا، یہ ایک خاص انداز میں ہے۔ ایک دوسرے انداز میں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، چار باتیں۔ رسول کے ساتھ تعلق، جس پر میرا وہ کتاب کا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کی بنیادیں، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی اولئک ھم المفلحون۔ چار چیز۔ سورہ آل عمران کی آخری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ چار چیزیں۔ یہ گویا کہ اور اس کے اندر رنگ بھرا گیا ہے مختلف اعتبار سے۔ نبی کے ساتھ تعلق استوار کرو تو ان چار چیزوں سے، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ۔ جہاد اور قتال کے میدان میں چار چیزیں ہیں، صبر کرو، صبر میں اپنے دشمنوں پر بازی لے جاؤ، صابروا ورابطوا، اور منظم رہو، متحد رہو، مربوط رہو، انٹیگریٹڈ ڈسپلن پارٹی کی شکل میں رہو۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یہ ہے قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ جو میں نے اس وقت آپ کے سامنے رکھا ہے۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ دو چیزیں میرے آج تک کے مطالعہ قرآن کا حاصل ہیں، اور میں کسی تعلی کے لیے نہیں، ایسے ہی ایک ذکر کر رہا ہوں۔ جمعیت طلبہ میں تھا سن 53، کتنے سال ہو گئے؟ 45۔ سن 53 میں جمعیت طلبہ کا سالانہ اجلاس تھا یہاں کراچی میں۔ یہ جو جمیعت الفلاح بلڈنگ بنی ہوئی ہے صدر میں، اس وقت تک یہ بلڈنگ نہیں تھی، خالی پلاٹ تھا ان کا، وہاں اجتماع تھا جمعیت طلبہ کا۔ وہاں میں نے فجر کے وقت ایک درس دیا تھا سورہ آل عمران کی آخری آیات کا۔ مجھ پر بھی سرور طاری ہوا تھا اس درس کا، کچھ اس وقت کی کیفیت ایسی تھی۔ 20 برس بعد، 19 برس بعد سن 72 آ گیا، میں کراچی آ رہا تھا، عوامی جو چلتی تھی ٹرین، اور یہ ابھی تو بڑی اچھی ہوتی تھی، اب تو ٹرین کا حال بڑا پتلا ہو گیا ہے۔ تو ایک صاحب سے ایسی گفتگو شروع ہو گئی، شریک سفر تھے،
کہنے لگے کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کراچی جا رہا ہوں۔ کس لیے جا رہے ہیں؟ درس قرآن۔ اچھا درس قرآن؟ صاحب درس تو ہم نے آج سے 20 سال پہلے ایک سنا تھا، اس کی لذت آج تک ذہن میں ہے۔ میں نے کہا بھائی کہاں سنا تھا؟ وہ معلوم ہوا وہ میرا درس تھا، وہ میں نے اتنی پہچانے۔ لیکن میں نے یہ واقعہ اس لیے تذکرہ کر دیا ہے، زمانہ طالب علمی ہی سے قرآن مجید پر غور و فکر کا اور قرآن مجید کو بیان کرنے کا یہ کچھ مناسبت اللہ نے دے دی تھی۔ اور میں اب آپ کو اس پس منظر میں یہ بات بتا رہا اس لیے ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ میں جو بات بتا رہا ہوں میری اتنے عرصے کے غور و فکر کے مطالعے کا نچوڑ ہے یہ جو میں عرض کر رہا ہوں۔ جب دین حق مغلوب ہو اور آپ اس کے تحت باطل کے غلبے کے تحت زندگی گزار رہے ہو، دو ہی شکلیں ہو سکتی ہیں، یا دین حق غالب ہے، نظام خلافت قائم ہے، آپ اس میں رہ رہے ہیں، بڑی سہولت ہو گئی، پورا دین اللہ کا ہے، یکون الدین للہ، قانون اس کا، شریعت اس کی، عدالت میں وہی چل رہی ہے، معاش اور معیشت وہی ہے۔ اب آپ جو ہے نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، تعلیم حاصل کریں، علم پروفیشن میں ایکسل کریں، کوئی حرج نہیں، سائنس پڑھیں، سائنس میں آگے جائیں، کوئی حرج نہیں، نوافل کے اندر زیادہ سے زیادہ بڑھتے چلے جائیں، کوئی حرج نہیں۔ وہ تو حکومت اب اس انقلاب کو اور اس نظام کی مزید توسیع جو ہوگی گلوبل لیول پر، دیٹ از دی ریسپانسبلٹی آف دی گورنمنٹ آف خلافہ، خلافت کی حکومت کا کام ہے یہ۔ وہ جب آپ سے مانگے گی کہ آؤ بھائی میدان میں، آپ کو جہاں نکلنا پڑے گا۔ اگر آ جاتا تھا کہیں شام کے محاذ پر 10,000 آدمی چاہیے، 10,000 نکل آئے تو باقی سب کی طرف سے فرض کفایہ ہو گیا، اب باقی گناہگار نہیں ہیں، گھر پہ بیٹھے رہے۔ ہاں 10,000 نہیں نکلیں گے تو سب کے سب مجرم ہو جائیں گے، لیکن نظام ہے حکومت کے تحت انڈیویجول بری ہو جاتا ہے، اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ چیز بہت خوبصورتی سے مجھے یاد آ گیا، مولانا اصلاحی صاحب نے اپنی ایک کتاب دعوت دین اور اس کا طریقہ کار کا ایک چیپٹر ہے تبلیغ کس لیے، اس کے آخر میں یہ سارا خلاصہ موجود ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ میں اسے ذرا زیادہ سلیس بنا کر، وہاں تو ایک علمی بحث کے انداز میں ہے، میں آپ کے سامنے اس کے نتائج رکھ رہا ہوں۔ اگر خلافت کا ادارہ قائم ہے تو افراد پر سے یہ ذمہ داری شفٹ ہو جاتی ہے، وہ ہے اب اجتماعیت کی ذمہ داری ہے، افراد سے حکومت جو مانگے گی افراد کو وہ دینا ہوگا، وہ دے کر باقی وہ فارغ۔ لیکن اگر نظام ہے باطل کا جس میں آپ سانس لے رہے ہیں، طاغوت کی حکمرانی ہے، غیر اللہ کی حکمرانی ہے، اللہ کے خلاف بغاوت ہے، تو اب یہ سمجھ لیجئے اس حال میں اولین اور اہم ترین فرض عین اقامت دین کی جد و جہد اور اس میں جان اور مال کو کھپانا ہے۔ نماز بھی بعد میں آئے گی، میں نے چاہا کہ کوئی شک نہ رہے، میں نے اولین کہا، اہم ترین کہا اور فرض عین کہا، کفایہ نہیں، فرض عین ہے۔ کفایہ ہوگا جب نظام قائم ہو چکے گا، ابھی فرض عین ہے۔ پہلا فرض، اہم ترین فرض، فرض عین اقامت دین کی جد و جہد میں تن من دھن کا لگانا ہے۔ یہ ہے تو نماز بھی ہے تو بہت عمدہ، نور علی نور۔ یہ نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، یہ نہیں ہے دعا اللہ سنتا بھی نہیں ہے۔ وہ کون تم؟ Who are you to speak to me? لستم علی شیء۔ کیا کریڈینشلز ہیں آپ کے جو مجھ سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ تو چاکری کرتے ہیں میرے باغیوں کی، آپ کی دوستیاں ہیں فساق و فجار کے ساتھ، آپ تو گھستے ہیں، بل کلنٹن کے بل ہی میں گھسے جا رہے ہیں، یسارعون فیہم، انہی میں گھستے جاؤ گھستے جاؤ گھستے جاؤ، تو آپ کی دعا کیا مانی دارت ہو؟ میری بات سمجھ لیجیے اچھی طرح، کوئی اشتباہ نہ رہ جائے، میں کہہ سکوں قیامت کے دن کہ میں نے یہ بات کم سے کم ان لوگوں کے سامنے بیان کر دی تھی۔ نظام باطل کے تحت زندگی گزارنے والے شخص کا پہلا، اولین، اہم ترین، مقدم ترین اور فرض عین اقامت دین کی جد و جہد ہے۔
نمبر دو، اس جد و جہد، اس فرض عین کی ادائیگی کے لیے شرط لازم جیسے نماز کے لیے شرط لازم وضو ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں، اسی طرح اس فرض سے عہدہ برا ہونے کے لیے شرط لازم کسی جماعت کے اندر شریک ہونا ہے، التزام جماعت، علیکم بالجماعہ، لا اسلام الا بالجماعہ۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق۔ علیکم بالجماعہ کون فرما رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ۔ انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول۔ لوگوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ اس سٹیج پر وہ آ گئی بات، آمنوا وجاہدوا، آمنوا وانفقوا۔ جماعت میں آپ نہیں ہیں تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، میں دین کا کام کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وعظ کہتا ہوں، میں وہاں جا کے درس دیتا ہوں، سب کچھ کرتے ہیں آپ، یہ اقامت دین کی جد و جہد نہیں ہے۔ unless you belong to a party، disciplined party۔ اس لیے کہ انقلاب اور تبدیلی نظام کی ممکن ہی نہیں ہے، کوئی احمق سے احمق شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بغیر کسی جماعت کے ممکن ہے۔ جو حضرات میری ان 2 باتوں سے متفق ہوں، اب یہ ان کا کام ہے کہ جماعت تلاش کریں۔ کوئی جماعت نہیں ملتی، خود کھڑے ہوں۔ کسی کے پاس یہاں پروپرائٹری رائٹس نہیں ہے کہ میں جماعت بنا سکتا ہوں، آپ نہیں بنا سکتے، نو۔ دیکھیں، تلاش کریں، بھاگیں، دوڑیں، یہ آپ کا کام ہے۔ اگر تو یہ بات سمجھ میں آ گئی، یہ فرض عین ہے اور اس کے لیے شرط لازم ہے جماعت، تو تلاش کریں گے پھر آپ۔ اس تلاش میں جو بھاگ دوڑ آپ کریں گے، جو محنت لگائیں گے، جو وقت صرف کریں گے، وہ بھی آپ کا جہاد فی سبیل اللہ ہی کے اندر محسوب ہوگا، اکاؤنٹ ہوگا، لیکن وہ سیریس سرچ ہو، سیریس۔ جیسے پیاسا جو ہے پانی کے لیے جس طرح جو دیوانہ وار جو تلاش کرتا ہے، اس لیے کہ اسے پیاس ہے، اگر اپنی فرض ہونے کا احساس ہو جائے تو اسے اسی شان کے ساتھ تلاش کرنا ہوگا۔ اس میں صرف میں 4 مشوروں کے درجے میں بات کہہ رہا ہوں کہ وہ جماعت کیسی ہونی چاہیے۔ نمبر 1، اس کا ڈکلیئرڈ گول ہونا چاہیے اللہ کے دین کا غلبہ، اللہ کے دین کا قیام، نتھنگ شارٹ آف دیٹ۔ علمی کام، درسی کام، تدریسی کام، سماجی کام، اصلاحی کام، تبلیغی کام، نہیں، گول، ڈکلیئرڈ گول، نظام کو بدلنا ہے، اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے۔ نمبر 2، وہ بہت ڈسپلن جماعت ہونی چاہیے۔ انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت، یہ نہیں ڈھیلی ڈھالی سی ایک جماعت، کبھی جی میں آیا تو اجتماع میں چلے گئے، نہیں تو نہیں گئے، نہیں، ڈسپلن، سم وطاعت، فاسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم۔ سورہ تغابن میں، ابھی زیادہ دن تو نہیں ہوئے ہوں گے پڑھے ہوئے اس کو، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم۔ پورے سورہ تغابن کا آخری لب لباب اس آیت میں آیا۔ البتہ یہ کہ یہ سم وطاعت 2 طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک سم وطاعت ہے شخصی بیعت کی بنیاد پر، کہ کوئی شخص جس پر آپ کو اعتماد ہو، جس کے خیالات سے آپ متفق ہو جائیں، آپ کا دل گواہی دے کہ یہ شخص مخلص ہے، بہروپیہ نہیں ہے، کاروباری نہیں ہے، دین کے نام پر دنیا کی دکان نہیں چمکا رہا ہے، تو اس کے ہاتھ پر بیعت کریں، شخصی بیعت سم وطاعت فی المعروف، جو حکم آپ دیں گے میں مانوں گا، الا یہ کہ وہ شریعت کے خلاف ہو۔ مشورہ میں بھی دوں گا لازماً، لیکن فیصلے کاؤنٹنگ آف ووٹ سے نہیں ہوں گے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ اصول ہے شخصی بیعت کا۔
ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دستوری نظام ہو جیسا جماعت اسلامی کا ہے، وہ بھی سم و تعات کا تقاضا پورا کرتا ہے، وہ بھی جائز ہے، حلال ہے، مباح ہے، جائز حلال مباح وہ بھی ہے، لیکن منصوص مسنون معصون یہ شخصی بیعت ہے۔ قرآن میں ذکر ہے تو شخصی بیعت کا ہے، حدیث میں ذکر ہے تو شخصی بیعت کا ہے، سیرت النبی میں ذکر ہے تو شخصی بیعت کا ہے، اور کم سے کم 1300 برس تک تو امت مسلمہ میں اس شخصی بیعت کے سوا کوئی اجتماعیت کسی شکل میں دنیا میں قائم ہوئی ہی نہیں۔ خلافت ہے تو بیعت ہے شخصی پر، اور خلافت اگر غلط رخ پر جا رہی ہے ٹھیک کرنے کے لیے اگر عبداللہ ابن زبیر ہوں یا حسین ابن علی ہوں رضی اللہ تعالی عنہم وہ میدان میں آئے ہیں تو انہوں نے بیعت کی بنیاد پر جماعت بنائی۔ یہ دوسری بات ہے کہ کوفیوں نے بیعت توڑ دی اور دھوکہ دیا، غداری کی حضرت حسین سے، اس کا الزام ان پر ہے، حضرت حسین پر تو کوئی الزام نہیں۔ پھر اگر صوفیہ نے نظام بنایا کوئی اصلاح نفس کا اور تزکیہ نفس کا، وہ بھی بیعت، اب تو بیعت ہی رہ گئی ہے، صرف وہی معروف بیعت رہ گئی، باقی تو کسی بیعت کو دنیا جانتی ہی نہیں، وہی پیری مریدی کی بیعت رہ گئی، لیکن وہ بھی بیعت پر۔ پھر پچھلی صدی میں جتنے جہاد ہوئے ہیں یورپین کولونیلسٹ پاور کے خلاف، سب بیعت کی بنیاد پر۔ مہدی سوڈانی انگریزوں سے ٹکرائے بیعت کی بنیاد پر، سنوسی اطالویوں سے ٹکرائے بیعت کی بنیاد پر، چچنیا میں امام شامل نے 30 برس تک ناکوں چلے چبوائے زار کی فوجوں کو بیعت کی بنیاد پر۔ ہمارے اس بر عظیم پاک و ہند میں سید احمد بریلوی اٹھے، ان کا اصل ہدف انگریز تھے، لیکن وہ اصل میں پہلے چاہتے تھے کہ یہ اپنا پیچھا مضبوط کر لیں۔ عالم اسلام کی کنٹینیوٹی جو ہے وہ سرحد کے علاقے سے تھی، سرحد کو پہلے سکھوں سے لبریٹ کرائیں، پھر پنجاب کو سکھوں سے لبریٹ کرائیں۔ یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ سرحد بھی سکھوں کے تابع تھا اس وقت، اس کے بیشتر علاقے سینٹرل جو ڈسٹرکٹس ہیں، مردان، کوہاٹ، پشاور، یہ تینوں سکھوں کے ہاتھ میں تھے۔ اوپر کا علاقہ مالاکنڈ جو ہے اس پر ان کا تسلط نہیں تھا، نیچے یہ بنو وغیرہ جو ہے یہ سوادات تھے، لیکن باقی یہ 3 ضلع جو ہیں جو اصل میں ہارٹ آف NWFP ہے یہ سکھوں کے تحت تھا۔ یہ ہری پور کون سا ہے، کس کا ہے یہ شہر؟ ہری سنگھ نلوا کا شہر ہے جی، ہری پور ہزارہ۔ مانسیرا کس کا ہے، کس کا سیرا ہے؟ یہ راجہ مان سنگھ کا سیرا ہے۔ ایک وقت میں وہ دہشت تھی سکھوں کی کہ کابل میں پٹھان عورتیں، افغان عورتیں اپنے بچوں کو ڈرایا کرتی تھی، چپ جاؤ ہری سنگھ نلوا میں آئے، چپ ہو جاؤ، وہ آ رہا ہے، ہابو آ رہا ہے، وہ دیو آ رہا ہے، وہ ہری سنگھ نلوا آنے والا ہے، چپ ہو جاؤ۔ ان سے نجات دلا کے پھر پنجاب کو ان سے نجات دلائیں، پھر انگریز سے ٹکر لینے کا پروگرام تھا۔ وہ اللہ کی جو مرضی ہے وہی حکم ہے، لیکن نظام بنا بیعت پر۔ تنظیم اسلامی میں ہم نے وہ شخصی بیعت کا نظام اختیار کیا جو مسنون ہے، قرآن و سنت کے نصوص میں جس کا ذکر ہے، مسنون ہے، حضور نے اس پر عمل کیا ہے، اور پوری ہماری 1300 برس کی تاریخ میں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ اس جماعت سے یہ پوچھیں کہ آپ کا طریقہ کار کیا ہے۔ نبی کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر در محل حق ایسو دار، حق جدھر مڑ جائے تم بھی مڑ جاؤ، نبی جدھر مڑ جائے تم بھی مڑ جاؤ۔ نبی نے کہا تھا شمال کو رخ کر کے نماز پڑھ لو، حاضر۔ نبی نے کہہ دیا آپ جنوب کی طرف کر لو، حاضر۔ لیکن غیر نبی کا مسئلہ یہ نہیں ہے، اس سے پوچھا جائے گا what methodology you want to employ and how do you deduce it, infer it from the seerah of the prophets۔ سیرت النبی سے کیسے آپ اس کو نکالتے ہیں یہ بتائیے ہمیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ حسنہ محمد رسول اللہ ہے ہمارے لیے۔ چوتھے درجے میں پھر یہ ہے کہ اس جماعت، اس تنظیم کی قیادت کو قریب سے دیکھیے، بہروپیے تو نہیں، عام لوگوں کو مت دیکھیے، اس لیے کہ جماعتوں کے اندر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور جو بیعت کی بنیاد پر بنیں گے اس میں یہ ڈسٹنکشن زیادہ ہی رہے گی۔ آج ہی ایک شخص بیعت کر کے داخل ہوا، اس نے عہد کیا ہے، تب اس کی سیرت، اس کا معاملہ، اس کو تربیت کے مراحل سے گزرنا ہے ہمارا رفیق آج بھی وہ۔ دیکھنا ہوتا قیادت کا، یا جو بھی قائد ہے اس کے قریب ترین ساتھیوں کا جائزہ لے، جو وہ اصل نیوکلیس ہے، یا جو بھی قائد ہے اس کے قریب ترین ساتھیوں کا جائزہ لے جو وہ اصل نیوکلیس ہے۔ دل گواہی دے دے تو میرے نزدیک یہ 4 کرائیٹیریا جہاں پورے ہو جائیں پھر اس میں شمولیت نہ کرنا بہت بڑا جرم ہے۔
آپ نے بارہا پڑھا ہوگا کہ پھر دلوں پر مہر ہو جاتا ہے. کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، پہلی مرتبہ انکشاف ہوتا ہے جب انسان کے اوپر کہ بات ٹھیک ہے، قبول کر لے گا تو خیر ہے، اگر قبول نہیں کرے گا تو پھر آگے دل پر مہر لگا دیتا اللہ. میں نے تو تمہیں دکھا دیا تھا، تم نے اس کو قبول نہیں کیا. میں نے منکشف کر دیا تھا تم پر کہ یہ حق ہے. تمہاری کوئی ضد تھی، کوئی تعصب تھا، کوئی مفادات تھے، کوئی دوستیاں تھی، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، ان چیزوں کی وجہ سے چودراہٹ تھی کوئی کسی، اس وجہ سے اگر نہیں مانا ہے تو یہ جرم ہے جس کی سزا ملے گی. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ان کے دل بھی الٹ دیں گے، نگاہیں الٹ دیں گے، اس لیے کہ وہ پہلی مرتبہ جب انکشاف ہو گیا تھا حق کا وہ اس کو تسلیم نہیں کیا. یہ ہے تنظیم اسلامی کے ضمن میں جو بات مجھے آپ سے کرنی تھی، اس لیے کہ یہ سارا کچھ پڑھ کر قتال اور جہاد اور یہ پھر اگر ایسے کہ ایسے پھر وہی شب و روز ہوں، زندگی وہی ہو، وہی ہمارے مصروفات ہوں، وہی ہمارے معمولات ہوں، تو کس کھاتے میں جائے گا یہ پڑھنا لکھنا؟ جو پڑھا لکھا تھا نیاز نے اسے صاف دل سے بھلا دیا. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت بڑے خسارے کا سودا ہے، بہت بڑے گھاٹے کا سودا ہے. جائزہ لیں، سوچیں، غور و فکر کریں. دوبارہ جو بات میں آخری میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ جیسے کہ عزیزم نوید احمد نے آپ سے کہا تھا، ہماری اس دعوت کا چونکہ ہم نے اس کا میڈیم بنایا ہے قرآن. میری اب کتابیں ہو گئی ہیں، کچھ ہوتے ہوتے کتابیں بھی ہو گئی ہیں، میری تقریریں جو ہے کیسٹ سے اتار کر چھپ گئی، وہ کتاب بن گئی. کچھ چیزیں میں نے لکھی بھی ہیں، اگرچہ وہ اکثر و بیشتر جو لکھی ہے وہ ثقیل ہے، لیکن ہماری دعوت اصل ہے قرآن کے ذریعے سے. ذکر بالقرآن انذر بہ لتبشر بہ المتقین وتنذر بہ قوما لدا، یہ سارا بہی قرآن ہے. اور قرآن مجید کے لیے یہ دعوت رجوع القرآن، قرآن اکیڈمیز، قرآن انجمن، 1 ایئر کورس غنیمت سمجھیے، غنیمت سمجھیے، غنیمت سمجھیے. آپ کے شہر میں اکیڈمی بن گئی. دعائیں دیجیے جن لوگوں نے اس کے لیے محنت کی ہوگی، کتنی بھاگ دوڑ کی ہوگی. ہمارے اس معاشرے میں فرقے واریت کے حوالے سے تو چینلز بنے ہوئے ہیں، وہ جو ہماری جڑیں ہیں گئی ہے وہ اس سے خود بخود مال آتا رہتا ہے، پیسے آتے رہتے ہیں. لیکن جہاں کسی فرقے سے تعلق نہ ہو اس کا ساتھ کون دیتا ہے؟ فرقے واریت کی تو جڑیں ہماری گہری ہیں گئی ہوئی. مدرسے بن جائیں گے، عالیشان سے عالیشان مسجدیں بن جائیں گی، عالیشان سے عالیشان مدرسے بن جائیں گے، وہی روایتی کام جو کرتے چلے آ رہے تھے. ان دو کاموں کی طرف سوچ بھی نہیں ہے کہ دانش حاضر کا بھی کوئی توڑ فراہم کرنا ہے، اور سائنٹیفک فینومینا جو قرآن مجید کی صداقت کو مبرہن کرنے والے آ گئے ہیں ان کو بھی انکارپوریٹ کرنا ہے اپنی فکر میں. ادھر تو توجہ ہی نہیں ہے. ہاں قال اللہ قال الرسول فقہ کے جاننے والے جن مسجدوں میں نمازیں پڑھا دیں، جا کر فتوے دے دیں آپ کو روزہ رہ گیا یا نہیں رہ گیا، ٹوٹ گیا یا ہے، اور آپ کو اور اس قسم کے مسائل بتا دیں، وہ آپ اس کی آپ ایک بڑے پیمانے پر جو ہے وہ پروڈکشن ہو رہی ہے. ڈیمانڈ بھی ہے، مسجدیں بنتی ہیں، چاہیے مولوی. لیکن یہ اس کام کے لیے آسان نہیں ہے. یہ تو ایک نئی سی بات ہے، یہ لوگوں کے سامنے اس کا صغرا کبرا ہی نہیں ہے. تو جنہوں نے بھی ہمتیں کی ہے یہ کام کر لی ان کے لیے دعا کیجیے، اور اب خود آئیے اس میں شامل ہوئیے. آپ کا خون اس میں شامل ہونا چاہیے، آپ کا سرمایہ اس میں شامل ہونا چاہیے، آپ کے اوقات اس میں شامل ہونے چاہیے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سب سے پہلے یہاں کے اس اگر درس قرآن اور دورہ ترجمہ قرآن کے بعد یہاں اگر 150 کے قریب نفری آتی رہی ہے تو اگر 50 افراد 1 ایئر کورس کے لیے نہیں نکلتے تو میں سمجھوں گا کہ پھر نتیجہ ہمارا صحیح نہیں ہے. تو انجمن کا معاملہ وہ ہے. باقی رہ گیا تنظیم کا معاملہ. غور کریں، سوچیں. اگر اس میں انشراح صدر ہے ابھی بیعت کریں، شامل ہو جائیں. ابھی سوچنا ہو مزید تو ہم نے ایک شک اور پیدا کر لی ہے معاونین تنظیم اسلامی کی، جو باقی سب چیزوں سے متفق ہوں، ابھی ذرا بیعت کے معاملے میں کچھ انہیں ہچکچاہٹ ہو، ابھی مزید انشراح کی طالب ہوں، وہ معاون بن سکتے ہیں، ہمارے ساتھی بن سکتے ہیں، تعاون کر سکتے ہیں. ایک رابطہ ہو جائے گا، ایک ان کے ساتھ کانٹیکٹ ہوگا، ڈیولپ ہو جائے گا، اور اس طریقے سے یہ ہے کہ وہ اور زیادہ قریب آ سکیں گے، اپنی رائے بنا سکیں گے.
تو اس کے لیے کہ معاون فارم پر کیے جا سکتے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ بس میں اسی پر اکتفا کروں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔